وزیر اطلاعات و نشریات شجیل انعام میمن اس وقت سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ہوئی ہے جگہ پہ وہاں کے لوگوں کے حقوق کی پامالی میں سمجھتا ہوں کہ بدترین انسان دشمن پالیسی نریندر مودی اور بھارتی حکومت کی ہے، جس کی جس حد تک بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ سر، پاکستان میں ہر سیاسی لیڈر نے، ہر سیاسی رہنما نے، چاہے کبھی کسی کی حکومت رہی ہو، کبھی کوئی اپوزیشن پہ ہو، ایک ہی بات سب نے کہی ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے، کشمیریوں کو ان کی مرضی کے حساب سے جینے کا حق دیا جائے، اور جس طریقے سے وہاں برسا برس سے بھارتی فوج بے ایمانہ طریقے سے معصوم کشمیریوں کو تشدد کا نشانہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، پیلٹس گن تک وہاں پہ مظاہرین پہ جو ہے وہ ماری جاتی ہیں، اور جس طریقے سے ہزاروں نوجوان کشمیری اپنے حق خود ارادیت کے لیے، اپنی آزادی کے لیے جس جنگ میں شہید ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی پہ یہ فرض ہے، تمام سپر پاور کنٹریز پہ فرض ہے، تمام انٹرنیشنل کمیونٹیز پہ فرض ہے، یونائٹڈ نیشن پہ فرض ہے کہ اس کی اپنی قرارداد پہ عمل درآمد کروائے اور ان مظلوم اور معصوم کشمیریوں کو ان کا جائز حق دے۔ سر، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہمیشہ سے ایک ہی سٹانس رہا ہے کہ کشمیر کے اوپر کسی قسم کی سودے بازی نہیں ہوگی۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب وہ 15 سال کے تھے، انہوں نے ایک خط لکھا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کو۔ اس خط کا متن میں کہوں گا کہ کوئی پڑھ لے۔ اس وقت بھی بھارتی جاریت کی اور بھارتی اس سوچ کی انہوں نے کہا تھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کی۔ پھر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1965 میں بھی تاریخی خطابات میں ہمیشہ کشمیر کے مسئلے کو بڑے کھل کے واضح بات کیے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر انسان ہے، کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کشمیر کے مسئلے پہ مجھ سے کبھی بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ سر، اگر آپ کی اجازت ہو ایک دو کلپ ہے، کیونکہ کافی نوجوان ایسے ہیں جو ہماری ایج کے ہیں یا ہم سے بھی جنگ، ہم تو نوجوان نہیں رہے، لیکن انہوں نے کبھی وہ الفاظ نہیں سنے۔ میں آپ کی اجازت چاہوں گا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی اسپیچ کا وہ ٹکڑا میں دکھاؤں، اگر آپ کی جی پلیز۔ والیوم اسپیچ کا والیوم نہیں آ رہا، سیکرٹری صاحب۔ اگر آپ اجازت میں چلا دوں یہاں پہ، اگر نہیں آ رہا۔ ایسے مسائل، آزادی کے مسائل، حق خود ارادیت کے مسائل، یہ مسائل عوام کرتے، عوام سے ہوتے ہیں۔ یہ فیصلے میرے غریبوں، یہ فیصلے آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ میرے مزدور بھائیوں، میرے محنت کا عوام، میرے بزرگ دوستوں، یہ فیصلے نہ ذوالفقار علی بھٹو کو کرنے پڑیں گے، نہ اندرا گاندھی کو کرنے پڑیں گے۔ یہ فیصلے نہ پنڈت کو کرنے پڑیں گے، نہ سردار کو کرنے پڑیں گے، نہ صاحب کو کرنے پڑیں گے، نہ سیٹ کو کرنے پڑیں گے۔ یہ فیصلے پاکستان اور کشمیر کے غریب عوام کو، غیور عوام کو، بہادر عوام کو فیصلے کرنے پڑیں گے۔ We are hopeful, Mr. President, that this initiative for peace will be extended now to the only grave issues still outstanding between India and Pakistan, سر، آپ نے دیکھا namely the Kashmir question. اس سے پہلے بھی ہر محاذ پہ کشمیر پہ جتنا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، جتنا ہر فورم پہ، یونائٹڈ نیشنز پہ بھی، انٹرنیشنل کمیونٹی جہاں جہاں پہ انہوں نے بات چیت کی، ان کا ہمیشہ اولین جو ہے وہ مدعا کشمیر تھا۔ اس کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ جب انہوں نے پارٹی قیادت سنبھالی،
تو چاہے محترمہ حکومت میں ہو یا محترمہ حکومت میں نہ ہو، انہوں نے بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کشمیر کے مسئلے پہ بہت ہی ہمت کے ساتھ، بہت ہی جرأت کے ساتھ پوری دنیا میں انہوں نے اس بات کو کہا۔ سر میں ایک اگر کلپ اور چلانا چاہوں گا، صرف اگر آپ کی اجازت تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا، یہ سنیے گا سر آپ۔ سپر اوپر پاور نہیں ہے کہ کشمیر کے عوام کے ساتھ مقابلہ کر کے اپنا حق کرے۔ کشمیر کے بہادر عوام موت سے نہیں ڈرتے ہیں کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔ کشمیریوں کے رگوں میں مجاہد اور غازیوں کا خون ہے۔ کشمیر کے عوام کے رگوں میں مجاہدوں کا خون ہے، کیونکہ کشمیر کے عوام وارث ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ وہ وارث ہیں تو حضرت علی اور حضرت عمر کے وارث ہیں، اور کشمیر کے بہادر خواتین وارث ہیں تو بی بی خدیجہ، بی بی عائشہ اور بی بی فاطمہ کے وارث ہیں۔ وہ لڑنا بھی جانتے ہیں اور وہ جینا بھی جانتے ہیں، اور اگر وہ جیئیں گے تو وہ عزت کے ساتھ جیئیں گے، اپنے حق کو لے کر جیئیں گے۔ عوام کی دل کی دھڑکن سننی چاہیے، نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کشمیر کے عوام بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اپنی آزادی خود لیں گے۔ ہر شہر سے ایک ہی آواز بلند ہوگی، آزادی۔ ہر ہی گاؤں سے ایک ہی آواز بلند ہوگی، آزادی۔ ہر ہی مسجد سے ایک ہی آواز بلند ہوگی، آزادی۔ ہر ہی اسکول سے ایک ہی آواز بلند ہوگی، آزادی۔ بچہ بچہ کہے گا آزادی، آزادی۔ سر آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے ہر محاذ پہ ہر وقت کشمیر کی آواز کو نہ صرف بلند کرنے میں لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس بھی اس چیز کو اجاگر کیا کہ وہاں معصوم کشمیریوں کے ساتھ بھارتی درندے ظلم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے جاتیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں معصوم بچوں کے ساتھ جاتیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ جاتیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ انسان کے سے شرمناک قسم کا سلوک کیا جاتا ہے وہاں مسلمانوں سے۔ اور اس بات کو انٹرنیشنل ہر فورم پہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اور ہمیشہ پاکستان کے ہر لیڈر نے اس کو اجاگر کیا ہے۔ سر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بھی جب پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے بھی یونائیٹڈ نیشنز میں بیٹھ کر اس چیز پہ آواز اٹھائی اور انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو بلند کیا۔ پھر جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب فارن منسٹر بنے تو انہوں نے بھی انٹرنیشنل ہر فورم پہ چیئرمین صاحب نے بھی کشمیر کی بات کی، معصوم کشمیریوں کے حقوق کی بات کی۔ انہوں نے تو یہ بات بھی کہی کہ بچر آف گجرات از دا بچر آف کشمیر۔ تو سر جب یہ بات چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہی کہ بچر آف گجرات از دا بچر آف کشمیر، اور اس کے بعد ایز اے فارن منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھارت جانا پڑا، تو وہاں کی بھارتی حکومت جو کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے، انہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سر کی قیمت ہیڈ منی رکھی۔ یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی حکمران جماعت کسی ملک کے فارن منسٹر کی ہیڈ منی رکھے۔ یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں، یہ سوچ ہے ان بھارتیوں کی، یہ سوچ ہے ان بی جے پی کی، یہ سوچ ہے اس مودی اور اس کی پوری اس ہرارکی کی، لیکن اس ہیڈ منی کے باوجود وہ جوان کا بچہ، وہ ہمارا لیڈر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھارت گئے جہاں ان کی ہیڈ منی تھی، اور وہاں بھارت جانے کے بعد بھی انہوں نے کشمیر کا بات وہاں پہ بھی دہرائی، وہاں پہ بھی کشمیر کا مدعا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس ملک میں جا کے بھی اٹھایا جہاں پہ ان کے سر کی قیمت رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ ہے کمٹمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنے کشمیر کے ساتھ، کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ۔ میں آج ایک دفعہ پھر ہم سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ایم کیو ایم پی ٹی جتنے بھی لوگ، جتنے بھی ہمارے ممبران اسمبلی کے ممبران بیٹھے ہیں جنہوں نے اس کشمیر کے ایشو پہ ایک یونٹی کا مظاہرہ کیا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ ہم ہر ایشو پہ، پاکستان کے ہر ایشو پہ جہاں نیشنل ایشو ہوگا، ہم سب نے یونٹی کا مظاہرہ کرنا ہے، ہم نے مل کے پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے۔ جس طریقے سے
اس ریسنٹلی اس وار میں بھارت کو ایک عبرتناک شکست ہماری پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی ایئر فورس نے ان کو تاریخی سبق سکھایا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر پھر بھی کبھی بھارت نے ہمت کی تو اس سے تاریخی شکست بھارت کو ہماری افواج، ہماری فورسز اور ہماری عوام مل کر ان کو دیں گے. سب پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ. سندھ اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. شجیل انعام میمن اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا رہے گا اور کشمیری ہماری شہرک ہیں، کشمیر ہماری شہرک ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے ہمیشہ کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے اور کشمیریوں کے حوالے سے آواز حق بلند کی ہے. انہوں نے کہا کہ ذوالفقار بھٹو نے کہا تھا کہ ہم کشمیر کے لیے ہزاروں سال لڑنے کے لیے تیار ہیں. کہا کہ بھارت نے زبردستی کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے. انہوں نے اس موقع پر محترمہ بینظیر بھٹو کی ایک ویڈیو بھی چلائی جس میں یہ دکھایا گیا کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے کشمیریوں کے حوالے سے کتنا سخت اور واضح موقف اختیار کیا تھا.